اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے مطالعہ اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ آ رہا ہے اور اسی دوران میں غزوہ احد کے موقع پر ایک بڑی آزمائش کا معاملہ مسلمانوں پر آیا۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ اطہر جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہوا ہے اور حضور پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک افواہ اڑا دی گئی کہ حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سارے صحابہ ہمت ہار گئے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے بھی ہوئے۔ یہ ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو پکارا اور ان کو جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ پس منظر ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اسی کے حوالے سے کلام آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں۔ قرآن کریم میں 4 مرتبہ رسول اللہ کا نام آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 مرتبہ احمد، اور اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ادروائز اللہ بھی پیغمبر کو جب خطاب فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا سین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، اللہ اس طرح حضور کو پکارتا ہے قرآن حکیم میں۔ البتہ 4 مرتبہ حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 مرتبہ احمد قرآن کریم میں ذکر ہوا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کہ الٹے پاؤں پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ پہلی بات جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ افواہ تھی تو کچھ لوگ ہمت ہار گئے، مگر پھر کسی نے کہا اگر حضور چلے گئے دنیا سے اور حضور شہید کر دیے، اگر حضور راہ خدا میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر گئے تو ہم کیوں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی اور معاملہ رفع دفع ہوا کہ حضور تو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہ آیت کریمہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی خطبہ دیتے ہوئے کہ جب بالفعل اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ مصیبت العظمیٰ، سب سے بڑی مصیبت جو صحابہ کرام پر آئی وہ کیا تھی؟ جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، سیدنا عمر نے فرمایا کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ حضور تو اپنے رب سے ملاقات کو گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے رب سے ملاقات کو اور واپس آئے تھے، اگر کوئی کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو تھاما اور خطبہ عطا فرمایا، اور جو خطبہ دیا ہے وہ انہی کا حوصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ حی، زندہ ہے، اللہ کو وفات موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، اور اگر بالفرض کوئی محمد مصطفیٰ کی عبادت کر رہا تھا تو جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اب اس موقع پر یہ آیت کی تلاوت جب ہوئی ہوگی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صحابہ کہتے ہیں لگتا ہے آج کے لیے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو احد کے میدان کا تبصرہ۔ فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ موت کا وقت لکھا ہوا مقرر ہے، ہر ایک اپنے وقت پر ہی دنیا سے جائے گا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔
2 مرتبہ شکر کا ذکر آیا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. شکر کیا ہے؟ تصور نعمہ و اظہارها، نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا. جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے. دل سے بھی شکر ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا اور پورے وجود سے بھی. دل سے شکر کیا ہے؟ اعتراف کریں نعمت اللہ کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں. زبان سے شکر کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہر موقع کی دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائیں. اور پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ اللہ کے عطا کردہ اس جسم کو، اللہ کے عطا کردہ ان صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، نہ کہ نافرمانی میں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. یہ اللہ والوں کا ذکر ہے. اللہ والے کون ہیں؟ راہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جنگ کا موقع آتا ہے تو نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی کرتے ہیں. نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 177، آیت البر، نیکی کی حقیقت کا ذکر. وحین البأس، نیک لوگ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں. یہاں اللہ والوں کا ذکر ہے کہ کتنے اللہ والے ایسے ہو گزرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ راہ خدا میں جنگ تک کی ہے. اور ایمان والوں کی جنگ اپنے مال کے لیے، مال غنیمت کے لیے، کشور کشائی کے لیے، دنیا پرستی کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، پھر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، یعنی استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ڈٹے رہے اور جمے رہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صبر کا وسیع تر تصور، پیر میں کانٹا چبھے تب بھی صبر کرنا ہے، اجر ملتا ہے. لائٹ چلی جائے تب بھی صبر کرنا ہے، اجر ملتا ہے. رسول اللہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کب؟ جب چراغ بجھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اما عائشہ کے دریافت فرمانے پر حضور نے فرمایا اس صبر پر بھی اجر عطا ہوتا ہے. لیکن صبر کا وسیع تر تصور، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا، اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنا، اور باطل سے ٹکراؤ ہو تو ڈٹے رہنا، یہ صبر بھی اللہ کو مطلوب ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی دعا صرف یہی تھی کہ انہوں نے التجا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہمیں بخش دے اور ہمارے معاملات میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی معاف فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دعاؤں کا ذکر فرماتا. اللہ کو مانگنا پسند ہے. حدیث میں آتا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. جامع ترمذی کی احادیث ہیں. دعا عبادت کا جز، عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا حاصل ہے. اور فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. عبادت میں مطلوب ہے بندہ بچھ جائے اللہ کے سامنے، گر جائے، بچھ جائے. اور دعا اس کی بہترین شکل ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کو دعا مانگنا پسند. اللہ والوں کی دعائیں ذکر کی جاتی. پھر میدان جنگ سجا ہو، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو اپنی قوت بازو، اپنے اسباب پر توکل نہ کرنا. توکل کس پر ہوگا؟ مسبب الاسباب پر، دعاؤں کا سہارا لینا. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمایا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی. الفاظ پہ غور کیجئے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمایا، بدلہ. لیکن وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ عطا فرمایا. اصل بدلہ کدھر ہے؟ آخرت میں. اصل اجر آخرت میں، اصل عطا آخرت میں، اصل فضل آخرت میں، اصل نعمت آخرت میں ہے. دنیا بھی اللہ دیتا ہے لیکن دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو یہاں کا اجر بھی ختم ہو جانے والا، یہاں کا ثواب بھی ختم ہو جانے والا، یہاں کی راحت بھی ختم ہو جانے والی. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی اللہ نے عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں، عمدگی اور حسن کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کیا. یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. یعنی کفار سے چوکنا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے.
احد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی ایک زخمی بھی ہوئے، تو اس کے بعد ذرا کافروں نے کچھ بڑھ چڑھ کر سازشیں کرنے کی کوششیں شروع کر ڈالی، مسلمانوں کو ان کے حوالے سے، کفر کے حوالے سے اور کافروں کی سازشوں کے حوالے سے چوکنا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے ان کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، بل اللہ مولاکم، یہ تمہارے مددگار نہیں ہے کفار، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہو، تمہارا توکل اللہ کی طرف ہو، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اگلی آیت میں کیونکہ تفصیلی کلام احد کے تعلق سے چل رہا ہے تو ایک ایک دو باتیں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ لنک ہمارے سامنے رہے۔ میدان احد میں جب وہ تیر اندازوں نے جگہ چھوڑ دی تھی اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی تو کفر کی طرف ہیں، وہ پیچھے سے آئے اور حملہ ہوا، بھگدڑ مچی ہے، اور اس کے بعد پھر حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے صحابہ کو جمع کیا، کفار چلے گئے، آگے جاتے جاتے ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مسلمانوں کا صفائی کر دینا چاہیے تھا، ہمیں ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو یہ احساس ہو رہا تھا اور حضور علیہ السلام کی بصیرت تھی کہ یہ ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پکارا اور پھر ان کو ان کفار کے پیچھے بھیجا، حتیٰ کہ اس مقام کا نام حمراء الاسد نام بھی لکھا ہے، وہاں تک صحابہ گئے اور ان کافروں کے دل میں اللہ نے جو ابھی اس بھگدڑ میں مسلمانوں کو شہید کر کے گئے ہیں ادھر ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور وہ پلٹ کر واپس نہ آئے، بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا ہوگا لیکن اب تو وہ they have missed the boat، وہ تو نکل گئے وہاں سے۔ اس پر فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ نے ان کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا، چلے گئے مگر پلٹ کر نہیں آئے، اور اللہ نے یوں ایمان والوں کی حفاظت فرمائی۔ نقطہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تم ایمان والو اللہ پر توکل رکھا کرو، باطل کی طاقت سے، باطل کی افواج سے، باطل کے روب سے، دبدبے سے تم پریشان نہ ہو، اگر تمہارا اللہ پر توکل ہوگا، تم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوگے تو اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمایا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا، رسول اللہ علیہ السلام کے مقرر کردہ امیر کی تم نے نافرمانی کی۔ یہ نقطہ سمجھیں، 50 تیر اندازوں کو حضور نے مقرر کیا تھا ایک درے پر اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں سے نہ ہٹنا، چاہے تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کے لاشیں گر رہے ہوں، یہاں سے نہ ہٹنا، اور ان پر ایک امیر مقرر کر دیا حضور نے عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب اول مسلمانوں کو تو فتح ملی، یعنی مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، وہ غالب رہے، اب درے والوں نے دیکھا تو کافر تو چت ہو گئے اور انہوں نے ایک خطا کر ڈالی کہ اس درے کو چھوڑ دیا۔ یہ سمجھا انہوں نے، یہ انفر کیا کہ حضور کا فرمان تو اس وقت تک ہی تھا جب تک کہ جنگ چل رہی ہو، ابھی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ فتح مل گئی ہے یا غلبہ مل گیا ہے تو چلو اب چھوڑ دو۔ ان کے امیر روکتے رہے عبداللہ بن جبیر کے مت چھوڑو، لیکن 35 لوگ کم و بیش وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ پیچھے سے خالد بن ولید کا آنا رضی اللہ عنہ اور بھگدڑ کا مچنا 70 صحابہ کی شہادت کا معاملہ۔ البتہ یہ 35 چلے گئے، انہوں نے اپنے مقامی امیر کی گویا کہ نافرمانی کی، اور ان کو مقرر کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ احادیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ ڈسپلن، یہ سم و طاعت، یہ امیر کی بات ماننا، یہ دین سکھا رہے ہیں ہمیں، یہ بہت اہم مقام ہے اس تعلق سے۔ فرمایا
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِی، جب تم ان کافروں کو اس اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم کے معاملے میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی جو تم پسند کرتے تھے۔ اللہ نے وہ بات دکھا دی یعنی فتح جسے تم پسند کرتے تھے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، اکثر مفسرین کا فرمان ہے کہ تو مالی غنیمت کی وجہ سے صحابہ درے سے چلے گئے تھے، بہت سارے حضرات نے لکھا، لیکن کچھ علماء نے یہ بات بیان کیا کہ یہاں تو غنیمت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بدر ہو چکا ہے سن 2 ہجری میں، اور بدر کے تبصرہ سورہ انفال میں آ چکا، اور مال غنیمت کے احکامات آ چکے، اب تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے۔ تو یہاں مال غنیمت کی وجہ سے جانا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو تم پسند کرتے ہو فتح کا معاملہ۔ ان صحابہ نے سمجھا فتح ہو گئی اس لیے درہ چھوڑا، غلطی ہوئی ہے مگر نیک نیتی کے ساتھ کہہ لیجئے کہ انہوں نے فتح سمجھا اس کو۔ یہ رائے بہتر ہے کہ مما تحبون، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا ہے جو تم پسند کرتے ہو یعنی فتح۔ اور سورہ صف میں یہی الفاظ آئے ہیں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک اور بات تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، قریبی فتح مل جائے۔ تو یہاں بہتر ترجمانی کیا ہے کہ فتح انہوں نے محسوس کی اور درے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے۔ دنیا اس معنی میں کہ ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں یہاں فتح ملے، یہاں پر ان کو غلبہ ملے، یہ تمہارے دلوں میں بات تھی۔ فرمایا ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پسپا کر دیا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً وہ اللہ تمہیں معاف فرما چکا۔ اللہ نے تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ وقتی طور پر باطل کا غلبہ کہیے، وقتی طور پر تمہارا نقصان ہونا کہیے، اس میں آزمائش تھی، اور آزمائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ 1-2 حکمتیں ہم پڑھ چکے ہیں، مزید حکمتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ البتہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹس دیے ہیں قرآن پاک میں۔ اگلے الفاظ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً وہ اللہ تمہیں معاف فرما چکا۔ اللہ معاف فرما چکا، اب جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر انگلیاں اٹھائے اور ان کے واقعات کو بیان کر کے ان کے بارے میں بد کلامی کرے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا آج، تو یہ سوشل میڈیا والوں کی مانے یا اللہ کی مانے؟ اللہ نبی کے صحابہ کی خطا کا ذکر کر رہا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن علماء نے لکھا صحابہ محفوظ، خطا تھی تو اللہ نے کر دی معاف، اور جہاں جہاں ان کی خطاؤں کا ذکر ہے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، اس لیے بیان کیا گیا خطاؤں کو، لیکن اللہ صاف فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً وہ اللہ تمہیں معاف فرما چکا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مؤمنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول علیہ السلام تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں پکارتے تھے۔ یہ ہے وہ موقع جب بھگدڑ مچی ہے، کوئی ادھر کوئی اس طرف، کوئی پہاڑ کی طرف، اللہ کے رسول اب کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے پکارا اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اور کئی صحابہ کرام نے فرمایا اس دن حضور کی شجاعت، اس دن حضور کی بہادری، اس دن حضور کی کریج سامنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی صحابہ نے فرمایا حضور کھڑے ہوئے کفار کے سامنے اور ہم نے حضور کی اوٹ میں پناہ لی ہے، ہم نے حضور کی اوٹ میں پناہ لی ہے، حضور کھڑے ہوئے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ذکر کر رہا ہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول علیہ السلام تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں پکارتے تھے، مراد تمہارے پیچھے سے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی۔ یہ غموں سے کیوں گزارا؟ تاکہ تم غموں کو برداشت کرنے کی خوگر یعنی قابل ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ بات کہ جو قرآن پاک بتا رہے، مشقتیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، ان سے گزارا جائے گا تاکہ تمہیں کندن بنایا جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہیں اور بھاری مشقتوں کو جھیلنے کے قابل بنایا جائے۔ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ یہ مشکلات سے گزار کر اللہ تمہیں خوگر بنا رہا ہے اور تمہیں کندن بنا رہا ہے، تمہیں کریج دینا چاہتا ہے، تمہاری اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہتا ہے،
تمہاری اسٹیمنا کو بڑھانا چاہتا ہے، تمہاری اسپرچول گروتھ اللہ چاہتا ہے، تمہاری روحانی ترقی چاہتا ہے، تمہاری مجاہدانہ تربیت چاہتا ہے، تاکہ تم اللہ کے کلمے کے لیے اور آگے بڑھ بڑھ کر محنتیں کرو اس کی سربلندی کے لیے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا، یعنی ایسی غنودگی یغشا طائفة منکم جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان۔ اب یہ میدان ہے، مشقتیں ہیں، ٹکراؤ ہوا ہے، حادثہ پیش آیا ہے، مشقتیں، نقصان ہے، اسی حالت جنگ میں ایک اونگ اللہ نے ہلکی سی، ویسے تو ہم نیپ کہتے ہیں چھوٹی سی ہلکی سی نیند کو، ایک ہلکی سی غنودگی اونگ اللہ نے طاری کر دی ایمان والوں پر، اور ہلکی سی نیند بندے کو فریش کر دیتی ہے، ریفریش کر دیتی ہے۔ عین میدان جنگ میں اللہ کی شان اور ایمان والوں کو اللہ ریفریش کر رہا ہے، ان کی ہمت بڑھا رہا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو یہ اونگ کا معاملہ، یہ غنودگی ہلکی سی ان کو ایمانی کیفیت بڑھانے اور ریفریش ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن ایک گروہ تھا، ایک رائے ہے کہ کچھ منافقین ابھی بھی شاید رہ گئے تھے، اور ان کا حال تو بڑا، ان کی حالت تو بڑی پتلی ہوگی اس وقت، اور فرمایا کہ ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، ہماری سنی نہیں، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائے، ویسے 300 کو لے کر تو عبداللہ بن ابی پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، یہ کچھ بچے کچھ ہیں، ہماری تو سنی نہیں، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، ہماری تو کوئی سے نہیں ہے، ہماری تو کوئی ورث ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ ان منافقین کی زبان پر یہ باتیں آئی ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک اختیار تو سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ نفاق ان کے دلوں میں چھپا ہے، دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی ہے، اور انہیں اپنی جانیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے ہم مارے نہ جاتے، اگر ہماری بات سنی گئی ہوتی تو یہ نہ ہوتا آج۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقیناً جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ ہے اصل نقطہ، موت اپنے وقت پر آئے گی اور معین مقام پر آئے گی، نہ 2 سیکنڈ پہلے نہ 2 سیکنڈ بعد، نہ ایک فٹ دور، نہ آگے نہ پیچھے، اپنے مقام پر اپنے وقت پر آئے گی۔ اور تم قتال کے میدان میں نکل ہی پڑو تو موت آ جائے ضروری نہیں ہے۔ آج جو خالد بن ولید ادھر ہیں، بعد میں ایمان والوں میں ہوں گے، اور کل سیف من سیوف اللہ ہوں گے، اور خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے نیزے کے زخم، اور خالد فرماتے رضی اللہ عنہ، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میدان میں قتال میں کھڑا ہوگا اور میدان قتال میں نکل کر مر ہی جائے گا، آئے وہ خالد کو دیکھ لے، خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار اور نیزے کے زخم موجود ہیں، مگر خالد کو تو بستر پر موت آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ میں قتال سے جی چراؤں گا، میں بھاگ لوں گا تو کیا بچ جائے گا؟ گھروں پر بھی موت آ جاتی ہے، سڑکوں پر بھی موت آ جاتی ہے، بستر پر بھی موت آ جاتی ہے، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، جینا چوراؤ۔ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ حالات اس لیے ہوئے تاکہ اللہ اس سے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور اسے صاف کر دے تمہارے دلوں میں ہے۔ منافقین اگر ہیں تو ان کا نفاق کھل کر آ جائے سامنے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ کھول کے رکھ دینا چاہتا ہے، اور اللہ اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا ایمان والوں کو، آ سکتا ہے نا، کوئی نفس کی اکساہٹوں کا معاملہ آ گیا تو اللہ پاک اور صاف کر دے۔ یہ حکمتیں بیان ہو رہی ہیں اس میدان احد میں، جو کچھ حادثہ پیش آیا اور یہ مشقتیں آئیں، یہ مصائب آئے، ان کی حکمتوں کا بیان بھی فرمایا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔
ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ ہاں جب یہ ٹکراؤ ہوا تو کچھ لوگوں سے خطا ہو گئی، پہلے بھی ذکر آیا، دوبارہ آ گیا خطا کا ذکر، تو شیطان نے ممکن ہے کہ ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کو ڈگمگا دیا ہو۔ کچھ خطاؤں کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی انسان کی اعمال جو کہ برے ہوں ان کا بھی کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے اینڈ سو آن۔ تو فرمایا کہ ہاں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقینا شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ آگے سنی پھر اللہ کیا فرما رہا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھا ہے۔ اب کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے، بد کلامی کرے، وہ گویا اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جبکہ وہ زمین میں سفر کے لیے نکلتے یا وہ جہاد کرنے والے ہوتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ وہی بات ہے، اگر ہماری مانتے تو ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا۔ ویسے حدیث شریف میں آتا ہے کلمہ لو، لام واو زبر لو، اس کا ترجمہ تو اگر، یہ جو لو کا کلمہ ہے، یہ لفظ ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا، بھئی کیوں ہو جاتا؟ جو ہو گیا وہ ہونا تھا، ختم۔ اللہ کی تقدیر طے ہے، جو ہونا تھا وہ ہوگا، اور جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا، بات ختم ہو گئی۔ ایسا ہوتا ویسا ہوتا کچھ نہ ہوتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا حکم مانو، موت اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ، طبعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا ویسے ہی مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ دنیا پر جو دنیا میں دولت جمع کر رہے ہیں، اسباب جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر اور بڑھ کر بات کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت۔ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ، مغفرت ہی مغفرت، رحمت ہی رحمت، اور اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہو اور نیچرلی طبعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے تب بھی اجر ہی اجر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے یعنی قتل کیے گئے تو یقیناً ہر صورت اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ یہ ہے سب سے بڑی حقیقت، بالآخر لوٹ کر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں حضور سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اتھارٹیٹیو پوزیشن پر ہوں، ذمہ دار ہوں، دینی جماعتوں میں بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، although کہ دینی جماعتیں عام طور پر والنٹیئرز پر مبنی جماعتیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، اتھارٹیٹیو پوزیشن پر ہیں، جن کی سبارڈینیٹ ہیں کچھ لوگ، جن کے تحت کچھ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی اہم ہدایات اگلی آیت، جو قیادت کے منصب پر فائز ہوں، لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوں، بڑی اہم ہدایات۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں حضور علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے حضور۔ حضرت انس فرماتے، بڑی بھاری بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم خاص حضور کے 10 سال تک خدمت میں رہے، اور کہتے ہیں کبھی حضور نے یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ٹائٹل دیتا رحمت للعالمین کا، سبحان اللہ۔
یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے نبی علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر بالفرض آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. لیکن نہیں، آپ کی نرمی ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی محبت ہے کہ جس نے ان اللہ کے بندوں کو جوڑے رکھا ہے. انسان انس سے بنا ہے اور انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے. انس، محبت، لو، افیکشن کو کہتے ہیں. انسانوں کو جوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مینجمنٹ سائنس ہے، انسانوں کو لے کے چلنا. انسانوں کو جوڑنے والی شے انس ہے، محبت ہے، لو ہے، افیکشن ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، دلجوئی ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے. ان کو لگے گی میرا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کیجئے. اچھا، اب ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. میں بھی ایک تنظیم اسلامی کی اجتماعیت کا امیر ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، میرے ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی ہے، کوئی اور دینی جماعت کے ہمارے ساتھی موجود ہیں ذمہ داریوں پر ہیں ان کے لیے بھی ہے. اسی طرح جہاں جہاں ہم صاحب اختیار ہیں ہمارے لیے سب کے لیے ہیں، جہاں جہاں ہم اتھارٹیٹو پوزیشن پر ہم سب کے لیے ہے. فرق ہوگا کہ ایک دینی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ والنٹیئر بیسس پر ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی، وہ تو اپنا لگا رہے ہوتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر ہوگا تو بٹ نیشنل، وہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوگا، پروسیجرز بھی ہوں گے، ڈسپلن بھی مینٹین رکھا جائے گا، وہاں پہ لوگوں کو پے بھی کیا جا رہا ہے. اس سب کے باوجود جو قیادت پر ہیں، لیڈرشپ پر ہیں، اتھارٹیٹو پوزیشن پر ہیں، اگر وہ نرمی، شفقت، محبت، لو، افیکشن، انس، ہمدردی، غمخواری، ان چیزوں کو فوکس کریں تو اجتماعیت کو جوڑ کر آگے چلنا آسان. ایک تو یہ رہنمائی آ گئی. خاص اب غزوہ احد کا جو معاملہ ہوا اس کے ذیل میں ایک اہم رہنمائی. فاعف عنہم، بس اے نبی علیہ السلام آپ ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ رہنمائی دے رہا ہے، سبحان اللہ. مگر امت قیامت تک چلے گی تو امت کے ذمہ دار افراد کے لیے رہنمائی عطا کی جا رہی ہے. ادھر کیا ہوا؟ خطا تو ہوئی ہے. 35 افراد نے اگر درے کو چھوڑا تو 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی ایک زخمی ہوئے. خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے. لیکن فاعف عنہم، کس قدر بڑی بات، کس قدر بڑی بات ہے، کس قدر بڑی بات ہے. ہمارے تو بیٹا بھی ذرا اونچ نیچ کر دے تو پھر ہمارے کیا انداز ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. 70 شہید ہو گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون اطہر بہا ہے. فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش مانگیے. اللہ اکبر. ارے بھائی غلطی تو انہوں نے کی ہے، سبحان اللہ. ہمارے سمجھنے کے لیے نیچے والے غلطی کریں گے تو دل میں میل آئے گا، دل میں میل آئے گا. اور دل میں سے میل نکالنے کا آسان طریقہ ہے دعائیں کریں ان کے لیے جن کی طرف سے میل آیا ہے. اور یہ مشکل کام ہے. آج لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں، دوسرے کے لیے کیا خاک کرے گا. لیکن اگر دوسروں کے لیے دعائیں کر لیں تو دل کا میل نکل جاتا ہے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. حضور تو پاکیزہ ترین ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. حضور کیوں مشورہ کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے. ذہن میں رکھیں، اللہ کا حکم ہے. ایمان والوں کو بھی مشورہ کرنا چاہیے، اللہ کا تقاضا ہے. سورہ شورا، سورت کا نام ہی شورا، مشورے سے. سورہ شورا آیت 38 ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے جسے ہمیں عمل میں لانا چاہیے. مشوروں سے، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، دوستوں میں ہو، سفر میں ہو، اجتماعی معاملات ہو، دینی جماعت میں ہو، ایون ریاست کے امور کا معاملہ ہو، مشورہ 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 مشورہ. مشورہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور مشورے میں اللہ کی نصرت، مشورے سے جو فیصلہ کیا جائے اس میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہو جاتی. اور ایک اہم بات کیا ہے، جب نیچے والوں سے مشورہ ہوگا، باس اپنے سبارڈینیٹ سے کر رہا ہے، اپنے امپلائر اپنے امپلائی سے کر رہا ہے، بڑا اپنے چھوٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، تو نیچے والے بھی کہیں گے کہ ہماری بھی کوئی ویلیو ہے، ہماری بھی کوئی ورتھ ہے، ہمیں بھی کوئی اہمیت دی جاتی ہے، ہمیں بھی کچھ ریگارڈ دیا جاتا ہے. اس سے ان کی دلجوئی ہوگی، اس سے ان کو آن بورڈ لینا آسان ہوگا. ٹیم ورک، یہ انگریزی کے الفاظ بڑے اچھے سمجھ آتے ہیں نا. ٹیم ورک بڑا آسان ہو جائے گا، ٹیم مینجمنٹ بڑی آسان ہو جائے گی. کیا خیال ہے جی؟ اب انگریزی میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ
ہمارا پیارا سا اللہ ہمیں 14 صدیوں سے سمجھا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وشاورہم فی الامر، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ کیونکہ ہماری بھی دینی جماعت ہے تنظیم اسلامی، ہمارے بھی مشوروں سے فیصلے ہوتے، تو مشورے کے آداب کے حوالے سے باقاعدہ کتابچہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ ہمارے مکتبے پر، ہماری ویب سائٹس پر بھی مل جائے گا۔ مشاورت کے آداب قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ یہ کتابچہ آپ کے لیے مفید، ہم سب کے لیے مفید رہے گا آئندہ کے حوالے کے لیے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اور ضروری معاملات میں اس سے مشورہ کیجیے۔ مراد ہے کہ ہر وقت مشورہ ضرورت نہیں ہے، ہر سیکنڈ میں مشورہ نہیں کرنا، ضروری اہم معاملات میں مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ عزم کر لیں، مراد فیصلہ کر لیں، اب اللہ پر توکل کریں۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دینا ہے، مشورہ تھوپنا نہیں ہے کہ میرے مشورے پر ہی فیصلہ ہو، نہ 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 بھائی نہ، فیصلہ امیر نے کرنا ہے، ورنہ تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ 100 مشورے آگے فیصلے کتنے کرے گا؟ ایک، کتنے مشوروں پر عمل کر سکتا ہے؟ میکسیمم ایک پر۔ تو مشورہ ضرور لیجئے، مشورہ دینے والے مشورہ بھی دیں، فیصلہ امیر نے کرنا ہے، اور جب فیصلہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ بہت اہم مقام قرآن پاک کا نصرت الہی کے تعلق سے، اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم غالب ہیں، دنیا میں مغلوب ہیں، سادہ سی بات ہے، مغلوب ہے۔ وجہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں، کیوں؟ دین ہماری پرائرٹی میں نہیں، ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں بھی نہیں، ہمارے مقتدر طبقات کے ترجیحات میں بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں ڈنڈے کی طاقت ہے ان کی بھی ترجیحات میں نہیں، اور عوام کی ترجیحات میں بھی نہیں، سیدھی سی بات، اکثر و بیشتر۔ اس لیے ذلیل ہے دنیا میں کہ دین کو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ اور اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اس کے دین کی نصرت کرنا۔ آل عمران آیت 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ذیل میں نصرت کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے، اور تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ یہی بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 14 میں بھی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ یہاں فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر تمہیں وہ تنہا چھوڑ دے اللہ تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ آج ہمارے مسائل کا اہم ترین اصل حل اللہ کے دین کو تھامنا اور اس کی نصرت اور اس کی سربلندی کی جد و جہد، یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور ذلت سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ یہ قرآنی بصیرت سے ہی سمجھ میں آتی ہے بات، وحی کی روشنی میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ امریکہ کو دیکھیں گے تو ٹینشن ہوگی، یورپ کو دیکھیں گے تو ٹینشن ہوگی، IMF کو دیکھیں گے ٹینشن ہوگی، USAID والوں کو دیکھیں گے ٹینشن ہوگی۔ کیا ہوگا ہمارا، کیا بنے گا ہمارا؟ کیوں؟ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے، اللہ پر توکل نہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے آخر۔ اللہ اکبر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی شأن شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جس نے خیانت کی وہ روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کو لیے ہوئے حاضر ہوگا۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی، منافقین میں سے کچھ نے معاذ اللہ مال غنیمت کی تقسیم، بدر کا معاملہ، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حضور پر الزام لگا دیا خیانت کا، معاذ اللہ۔ یہ نفاق کا مرض اتنی گراوٹ کی انتہا پر لے کر جاتا ہے کہ امام الانبیاء سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر پر خیانت کا الزام، معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جس کسی نے خیانت کی تو وہ روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کو لیے ہوئے حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون،
تو پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیا خیال ہے، اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ مومن و کافر برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ دین پر عمل کرنے والا اور دین کو فراموش کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ گنتے چلے جائیے، نہیں۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان سب کے مختلف درجے ہیں۔ مجرمین کے بھی درجے ہوں گے، لیکن جنت میں درجات اوپر کی طرف، جہنم میں درکات نیچے 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 نیچے، اور سب سے نیچے۔ سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافقین۔ سورہ نساء آیت 145 میں ذکر آئے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درک یعنی تہ میں ہوں گے اس کی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو جیسے جنت والوں کی بھی درجات ہیں، جہنم والوں کی بھی کیٹیگریز اور ان کے درکات، تہ در تہ نیچے کی طرف۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ان سب کے مختلف درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔